والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہاپوڑ موب لنچنگ میں مارے گئے قاسم کے بھائی پر جان لیوا حملہ۔ جھارکھنڈ میں کیا عیسائی مشنریوں پر ظالمانہ رویہ اپنا رہی ہے حکومت؟ جنگجو اور سیکورٹی فورسز کا ایک دوسرے کے کنبوں کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت، محبوبہ مفتی کا بیان۔ انل امبانی کی قرض میں ڈوبی ہوئی کمپنی کو حکومت کے دباؤ کی وجہ سے ٹھیکہ ملا، کانگریس کا الزام۔ یکساں سول کوڈ فی الحال ممکن نہیں، لا کمیشن کا آرڈر۔ کشمیر آرمی کیمپ میں فائرنگ کر فرار ہوئے دہشت گرد۔ پاکستان امن کا پیغام لے کر گیا تھا جس کا اثر نظر آنے لگا ہے، نوجوت سنگھ سدھو کا بیان۔ بہار حکومت مدارس میں بھی مہیا کرائے گی بنیادی سہولیات، آر جے ڈی نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا عمل آوری ضروری۔ مرکزی وزیر اپیندر کشواہا نے کہا مودی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں این ڈی اے کے کچھ لوگ۔ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کو اسلام سے خارج کیا گیا، مددگاروں کے بھی بائیکاٹ کی اپیل۔ شیوپال کے بغاوت سے متحرک ہوئے ملائم سنگھ مسلسل دوسرے دن پہنچے سماجوادی پارٹی کے دفتر۔ ریستوراں میں ملنے والا گوشت حلال یا جھٹکے والا، اس کو واضح کیا جائے، ایم سی ڈی کی تجویز۔ گڑگاؤں میں عوامی مقامات پر نماز پر اعتراض، ہندو سیوا ابھیمان تنظیم نے دی بھوک ہڑتال کی دھمکی۔ فلسطینی نوجوان رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار۔ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان کا تعاون درکار ہے، پینٹاگون کا بیان۔ فلپائن کے صدر نے کہا جہاں خوبصورت خواتین ہوں گی ریپ ہوتا رہے گا۔ یمن میں خونریز لڑائی، 3 روز میں 200 سے زائد باغی ہلاک۔ غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 250 فلسطینی زخمی۔ امریکہ ہم سے عزت و تمیز کے دائرے میں بات کرے، عمران خان کا بیان۔ صدر رجب طیب اردوغان قرغستان پہنچ گئے۔ ترک مسلح افواج کے اندرون و بیرون ملک کامیاب آپریشن جاری۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر نئی دہلی سے ہے۔ ہاپوڑ موب لنچنگ معاملے کے مدعی اور ان کی سیکورٹی گارڈ کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غازی آباد کے مسوری علاقے میں واردات کو انجام دینے کی کوشش کی گئی جس میں سیکورٹی گارڈ اور مدعی بال بال بچ گئے ہیں۔ اس معاملے میں مسوری تھانے میں نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قاسم کے بھائی نے اس معاملے میں شکایت درج کراتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے گندر کے ساتھ غازی آباد کے مسوری سے ہوتے ہوئے ہاپوڑ جا رہا تھا۔ اسی دوران نیشنل ہائی وے 24 پر ایک گاڑی نے سیکورٹی گارڈ اور قاسم کے بھائی کو کچلنے کی کوشش کی۔ ایس ایس پی غازی آباد ویبھو کرشن نے کہا ہے کہ معاملہ درج کر کے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جلد ہی ملزمین کی گرفتاری کر لی جائے گی۔ واضح ہو کہ گزشتہ 18 جون کو ہاپوڑ میں گوکشی کے الزام میں 45 سالہ قاسم کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ وہیں بچ بچاؤ کی کوشش میں 67 سالہ سمیع الدین کو بھی پیٹا گیا تھا۔ قاسم اور سمیع الدین کے گھر والوں کا الزام ہے کہ یہ منصوبہ بند سازش تھی۔ قاسم کی موت پر ان کے دونوں بیٹے ندیم اور سلیم نے والد کی موت کو سازش کا حصہ بتایا تھا۔ اب خبر جھارکھنڈ سے۔ کیا جھارکھنڈ میں عیسائی مشنریوں کے خلاف بی جے پی کی حکومت متعصب ہو کر ظالمانہ اور مکمل جانبداری کا رویہ اپنا رہی ہے؟ کیا واقعی میں عیسائیوں کو ان کے عقیدے کو لے کر نشانے پر لیا جا رہا ہے؟ ریجنل بشپ کونسل اور رومن کیتھولک چرچ کے بشپوں نے حال ہی میں یہ سوال اٹھائے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سوال ریاست میں سیاسی اور سماجی حالات کو بیان کر رہا ہے۔ گزشتہ 6 اگست کو فلیکس ٹوپو نے رانچی کے چوتھے آرچ بشپ کا عہدہ سنبھالا ہے۔ فلیکس ٹوپو جھارکھنڈ اور انڈمان ریجنل بشپس کونسل کے صدر بھی ہیں۔ اسی عہدے سے انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے اور کئی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جھارکھنڈ میں عیسائی مشنریوں کے متعلق حکومت کا رویہ ظالمانہ ہے۔ آرچ بشپ کے ان بیانات کے معنی نکالے جانے لگے ہیں۔ جانکار بتاتے ہیں کہ رانچی میں واقع سنت ماریا گرجا گھر میں محبت، امن اور انصاف کا پیغام لے کر جوش و امنگ اور مبارکباد کا دور اور دعائیہ نغموں کی گونج کے درمیان جب فلیکس ٹوپو آرچ بشپ کی حیثیت سے عہدہ سنبھال رہے تھے تب اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ پیدا شدہ حالات پر ان کی نظریں ہیں اور وہ جلد ہی سوالوں اور صفائی کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ دراصل ریاست میں سی آئی ڈی پولیس ان دنوں ایف سی آر اے کے تحت مختص فنڈ اور اس کے ذریعے کیے گئے کام کو لے کر عیسائیوں سے جڑی غیر سرکاری اداروں کی جانچ کر رہی ہے۔ اب خبر جموں کشمیر سے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ
کہ جنگجوؤں اور سیکورٹی فورسز کا ایک دوسرے کے کنبوں کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنبوں کو اس چیز کی سزا نہیں دی جانی چاہیے جس پر ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ محترمہ مفتی نے یہ باتیں جنوبی کشمیر میں جنگجوؤں کے ہاتھوں پولیس اہلکاروں کے قریبی رشتہ داروں کے اغوا کے واقعات کے تناظر میں کہی ہے۔ تاہم میڈیا رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ جنگجوؤں نے پولیس اہلکاروں کی مغوی رشتہ داروں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے، پر سابق وزیر اعلیٰ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ اغوا کیے گئے سبھی افراد کو بہت جلد رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، جنگجوؤں اور فورسز کا ایک دوسرے کے کنبوں کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ قرض میں ڈوبی صنعت کار انل امبانی کی کمپنی کو رافیل طیارے سے متعلق ٹھیکہ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے ملا ہے۔ کانگریس ترجمان ابھیشیک منی سنگھوی نے آج یہاں پارٹی کی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت کا دباؤ نہ ہوتا تو رافیل طیارے کا سودا طے ہونے سے محض 12 دن پہلے ہی امبانی کی غیر تجربہ کار کمپنی کو یہ ٹھیکہ نہ ملتا۔ انہوں نے میڈیا رپورٹوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان خبروں سے اس سودے کے دباؤ میں ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ رافیل سودے پر دستخط ہونے سے 2 دن پہلے انل امبانی کی کمپنی ریلائنس انٹرٹینمنٹ نے فرانس کے اس وقت کے صدر فرانسو اولاند کی شراکت دار جولی گائیڈ کی فلم بنانے والی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ترجمان نے اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا اور کہا کہ انہیں بتانا چاہیے کہ جس صنعت کار کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا وہ ان کے ساتھ فرانس کے دورے پر جاتے ہیں، لیکن وزیر دفاع اس دوران ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ حکومت علاقے کی کمپنی HAL سے چھین کر اس ٹھیکے کو ایک پرائیویٹ کمپنی کو کس بنیاد پر دیا گیا، جبکہ کمپنی کا مالک پہلے ہی 45,000 کروڑ روپے کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب خبر پرسنل لا کے سلسلے میں ہے۔ اپنی مدت کار کے آخری دن لا کمیشن نے پرسنل لا پر ایک مشاورتی نوٹ جاری کیا ہے جس میں بلا وجہ طلاق، نام نفقہ اور شادی کے لیے اجازت کی عمر میں غیر یقینی اور عدم مساوات جیسی نئی جہتوں پر بحث کی گئی ہے۔ مشاورتی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ BS چوہان کی صدارت والے لا کمیشن نے یکساں سول کوڈ پر مکمل رپورٹ دینے کے بجائے مشاورتی نوٹ دینے کو ترجیح دی ہے کیونکہ جامع رپورٹ پیش کرنے کے لحاظ سے اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ مشاورتی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ کافی وسیع ہے اور اس کے ممکنہ مضمرات کا بھی ہندوستان میں تجربہ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے گزشتہ 2 سال کے دوران کی گئی تفصیلی تحقیق اور تمام بحث و مباحثے کے بعد کمیشن نے ہندوستان میں آئینی قوانین میں اصلاحات کے سلسلے میں مشاورتی نوٹ پیش کیا۔ کمیشن نے تفصیلی بحث و مباحثے کے بعد جاری مشاورتی نوٹ میں مختلف مذاہب، نظریات اور عقائد کے ماننے والوں کے پرسنل لا کو ضابطہ بند کرنے اور ان پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور پارسی سمیت کئی مذاہب کے مطابق تسلیم شدہ پرسنل لا یا مذہبی قوانین کے مطابق شادی، اولاد گود لینے، فسخ نکاح، وراثت اور جائیداد کی تقسیم کے قوانین جیسے امور پر اپنی رائے دی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اس مرحلے میں یکساں سول کوڈ کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ پرسنل لا میں سدھار کی ضرورت ہے اور مذہبی رسوم و رواج اور بنیادی حقوق کے درمیان موافقت قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس چوہان نے پہلے کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ کی سفارش کرنے کے بجائے کمیشن پر پرسنل لا میں مرحلہ اور طریقے سے تبدیلی کی سفارش کر سکتا ہے۔ اب خبر کشمیر سے۔ جموں کشمیر کے خدوانی اور کلگام میں واقع آرمی کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد مکمل تیاری کے ساتھ آرمی کیمپ پر حملہ کرنے آئے تھے۔ واضح ہو کہ حملے میں کسی کی ہلاکت کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر زیادہ تعداد میں سیکورٹی فورسز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پولیس نے علاقے کو بلاک کر دیا ہے، تو وہیں دوسری جانب حزب المجاہدین نے پولیس والوں کے اغوا گھر والوں کو رہا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو نے کہا ہے کہ سبھی اغوا لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس نے پولیس والوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ دہشت گردی مخالف مہم میں شامل نہ ہوں ورنہ انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ حزب المجاہدین کی جانب سے جاری آڈیو پیغام میں نائکو کہتا ہے، ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دوست نہیں ہے اور ہمیں شیخ عبداللہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ ہندوستان کشمیری لوگوں کو تقسیم کرنے میں لگا ہوا ہے اور پولیس اس پالیسی کا شکار ہو رہی ہے۔ نائکو کا یہ آڈیو 11 منٹ کا ہے۔ اب خبر پنجاب سے۔ پنجاب حکومت کے وزیر اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا ہے کہ چاہے ان کی جتنی بھی تنقید ہو لیکن کرتارپور صاحب کے درشن کے لیے پاکستان کی سرحد کھولی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ امن کا پیغام لے کر گئے تھے
और अब उसका असर नजर आने लगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी की भी तनकीद नहीं करना चाहते, ना ही किसी तरह का क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनका इशारा हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अफसरान की करतारपुर साहिब के सफर की जानिब था। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अपने अंदाज में कहा कि गुरु की डिक्शनरी में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। सिद्धू ने कहा कि ये किसी एक का मामला नहीं है, बल्कि मुश्तरका का मामला है। हलचल शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे हकीकत में तब्दील होते हुए देखा जा सकेगा। अब खबर बिहार से। बिहार की मौजूदा हुकूमत मदरसों को बुनियादी सहूलत फराहम करने के मकसद से मदरसा मुस्तहकम मंसूबा की शुरुआत की है। इस मंसूबे के तहत मदरसा बोर्ड से मंजूर शुदा मदरसों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत मुहैया की जाएगी। इमारत, मल्टी सेक्टरल हॉल, हॉस्टल, लाइब्रेरी, बावर्ची खाना और बैतुल-खला की तामीर कराई जाएगी। मदरसा और अक़लियती स्कूलों के मामले पर वज़ीर तालीम कृष्ण नंदन वर्मा ने एक न्यूज़ चैनल को बात करते हुए कहा कि हुकूमत मदरसों में काम करना चाहती है, लेकिन मदरसों की कमेटी के झगड़े के सबब काम में रुकावट आ जाती है। वज़ीर तालीम कृष्ण नंदन वर्मा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री की जाएगी। मदरसा बोर्ड को जल्द ही मुस्तकिल चेयरमैन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अक़लियती स्कूलों के असातिज़ा को वक्त पर तनख्वाह न मिलने का हमें अफसोस है, लेकिन अब उन्हें वक्त पर तनख्वाह मिलने को हम यकीनी बनाएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के कौमी सदर और मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने जुमा को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि NDA के कुछ लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम बनते नहीं देखना चाहते हैं। इस मौजू पर तफसील से बात करना घर की बात को बाहर बताने जैसा होगा। वह ऐसे लोगों का इंकिशाफ वक्त आने पर करेंगे। सीटों की तकसीम के मौजू पर उन्होंने कहा, इस तरह की खबर बिल्कुल गलत है। कोई मीटिंग नहीं हुई है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी का भी तकरीबन सरकारी बयान आ गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस खबर पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खबर ही गलत है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं और इस तरह के लोग NDA के अंदर ही हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुल्क का वजीर आजम दोबारा ना बने, और ऐसे लोगों की तरफ से कोशिश है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वजीर आजम मोदी दोबारा वजीर ना बन सके। अब खबर लखनऊ से। शिया के सबसे बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह सैयद अली अल हुसैनी अस्सेस्तानी के फतवे को कबूल न करने की वजह से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। इत्तला शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने दी है। जुम्मा को लखनऊ में जुम्मा की नमाज के दौरान मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि जो लोग वसीम रिजवी के मददगार हैं उनका भी बाइकाट होना चाहिए। इस दौरान एसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले बिकुल नवाब पर भी तंज कसा। जवाद ने वजीर मोहसिन रजा पर भी इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जाकर सियासी फायदे के लिए ऐसे लोग घंटा बजा रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से शिया बरादरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कब जवाद ने कहा कि मस्जिद की जगह पर सिर्फ मस्जिद ही बन सकती है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ख्याल रहे कि सेस्तानी के फतवे पर वसीम रिजवी ने कहा था कि शिया वक्फ बोर्ड पर बाबरी केस की मुद्दई की हिमायत करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह से दबाव डाला जा रहा है। सेस्तानी का फतवा इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। शिया वक्फ बोर्ड हिंदुस्तानी कवानीन के तहत ही काम करेगा, न कि किसी दहशतगर्दी या फतवे के दबाव में। हम सेस्तानी के जरिए जारी फतवे को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें गुमराह करके लिया गया है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है और शिया वक्फ बोर्ड मुल्क और समाज की तरक्की को लेकर संजीदा है। हिंदुओं को उनका हक मिलना चाहिए और मुसलमानों को दूसरों का हक छीनने से दूर रहना चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा, का दुनिया के सभी मुसलमान हमारी मुखालिफत में क्यों न खड़े हो जाएं। एक और खबर लखनऊ से। भाई शिवपाल यादव के समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाने और लोकसभा की तमाम 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद जुम्मा को लखनऊ वाक़े समाजवादी पार्टी दफ्तर पर मुलायम सिंह यादव पहुंचे। मुलायम सिंह ने पार्टी दफ्तर पर कारकुनान से मुलाकात की। गौरतलब है कि यह दूसरा दिन है जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। इससे कबल जुमेरात को राज्यसभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट दर्शन सिंह के इंतकाल पर उन्हें खिराज अकीदत देने पहुंचे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऑफिस में तकरीबन 1 घंटा वक्त गुजारा। हालांकि उन्होंने सियासत पर बात करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। अब खबर नई दिल्ली से है। मशरिकी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक कमेटी ने तजवीज़ पेश की है कि मकामी बॉडी के दायरे इख्तियार में आने वाले गोश्त बेचने वाले सभी रेस्तुरां और गोश्त ताजरों के लिए बोर्ड पर यह वाज़ेह करना लाजमी होना चाहिए कि गोश्त हलाल है या झटके का है।
बीजेपी की क़यादत वाले दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुस्तकिल कमेटी ने जुमेरात को इस मुतालिक एक तजवीज़ पेश की है। पैनल के फैसले को दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त मिलने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर के नाफिज करने का इंतजार है। ये तजवीज़ कई उमूर पर मुनहसिर है, जिसमें मशरक़ी दिल्ली में हिंदू और सिख मजहब के बहुत सारे लोग रहते हैं और गोश्त को फ़रोख्त करने वाले इस इलाके में बहुत सारे रेस्तोरां हैं, जैसी बात भी शामिल है। तजवीज़ में दिल्ली कॉरपोरेशन ने दावत किया है कि हलाल किया हुआ गोश्त खाने की इजाज़त हिंदू और सिख मजहब में नहीं है। वाज़ेह है कि मजहब इस्लाम में भी झटके वाला गोश्त खाना हराम है। तजवीज़ में कहा गया है कि मुस्तकिल कमेटी यकीनी बनाना चाहती है कि गोश्त फ़रोख्त करने वाले गोश्त ताजरों या आवाम के लिए खाने वाले रेस्तोरां को अपने बोर्ड में लिखना लाजमी होना चाहिए कि उनके ज़रिए फ़रोख्त किए जा रहे या रेस्तोरां में मिलने वाला गोश्त हलाल का है या झटके का है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के गुड़गांव में अवामी मकामात पर नमाज पढ़ने का मामला आज फिर उठाते हुए हिंदू सेवा अभियान तंजीम ने आइंदा पीर से भूख हड़ताल की धमकी दी है। तंजीम के कन्वीनर विक्रम सिंह यादव और विजय यादव ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तंजीम कई बार जिला इंतजामिया से दरखास्त कर चुकी है कि अवामी मकामात पर नमाज अदा करने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि रियासत के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के नोटिस में भी इस मामले को लाया गया था। तंजीम के अहदेदारों ने कहा कि अगले हफ्ते तंजीम के कारकुनान जुम्मा को अदा की जाने वाली नमाज के मकामात का जायजा लेंगे और अगर अवामी और खुले मकामात पर नमाज अदा की गई और इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आइंदा पीर से सेक्रेटरीट पर भूख हड़ताल की जाएगी। वाज़ेह है कि इस साल मई में गुड़गांव में कुछ मकामात पर नमाज जुम्मा में खलल डालने के वाक़यात पेश आए थे। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। काबिज इसराइली पुलिस ने मकबूजा बैतुल मक़दिस से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़िलिस्तीनी नौजवान को रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। फ़िलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हुक्काम ने अल-कुद्स से ताल्लुक़ रखने वाले उबादा नजीब को रिमोन जेल से रिहा करने के बाद दोबारा हिरासत में लिया रिहा। अल-कुद्स असीरान की लवाहिकीन की कमेटी की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 20 साला नजीब को रिमोन जेल से 7 माह के बाद रिहा किया गया। रिहाई के फौरी बाद उसे दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। बयान में कहा गया कि हालिया अय्याम में इसराइली फौज की जानिब से फ़िलिस्तीनी शहरियों की गिरफ्तारियों के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उबादा नजीब को इसराइली फौज ने 20 फरवरी को हिरासत में लिया था। उसे 7 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब खबर अमेरिका से। मुत्तहिदा अमेरिका ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में सियासी सिलसिले के आगे बढ़ने से मुतालिक इशारों का मुशाहिदा हुआ है। अमरीकी वज़ारत दिफा के एशिया और पैसिफिक इलाके के जिम्मेदार सेक्रेटरी रामदाल शरायूर का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान से होने वाली बातचीत में पेशरफ्त हासिल हुई है। इस तंजीम को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हमें पाकिस्तान का ताउन दरकार है। उन्होंने थिंक टैंक कॉरेंज इंटरनेशनल पीस सोसाइटी से खिताब में अफगान हुकूमत के तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से अपने जायजे पेश करते हुए कहा है कि तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात इस मुल्क में इस्तेहकाम किसी सियासी मुस्तक़बिल के हमकिनार होने का फैसला हिस्सा बन सकते हैं। सियासी पेशरफ्त के हवाले से बाज़ इशारे मिले हैं। अफगान सदर फायरबंदी के लिए एक मुतबादिल राह की तलाश में हैं। हम सब मिलकर इस सिलसिले का मुशाहिदा करेंगे। अब खबर फिलिपाइन से। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतेर्ते अपने मुतनाज़ बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दुतेर्ते ने एक मरतबा फिर खवातीन को लेकर काबिल एतराज़ बयान दिया है। उन्होंने असमत के बढ़ते वाक़यात के लिए खवातीन की खूबसूरती को जिम्मेदार ठहराया है। रोड्रिगो दुतेर्ते के मुताबिक उनके शहर में रेप के वाक़यात बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में खूबसूरत खवातीन हैं। उन्होंने कहा जब तक शहर ज़्यादा खूबसूरत खवातीन रहेंगी तब तक रेप के वाक़यात होते रहेंगे। फिलिपाइन की खवातीन तंजीम ने सदर रोड्रिगो दुतेर्ते के इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। खवातीन तंजीम ने कहा हम ऐसे गंदे बयान कबूल नहीं करेंगे, खासकर मुल्क के सदर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयान से रेप को और बढ़ावा मिलेगा। खवातीन पर सदर रोड्रिगो दुतेर्ते ने हमेशा इस तरह के बयान देते रहे हैं। इस साल जून में साउथ कोरिया में रोड्रिगो दुतेर्ते ने मंच पर फिलिपाइन की खातून के लबों पर किस कर लिया था। इससे पहले सदर रोड्रिगो दुतेर्ते ने यह भी कह चुके हैं फौजियों को 3 खवातीन से रेप करने की इजाज़त है। वो किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उनको पूरी छूट है। अगर मार्शल लॉ के दौरान आप 3 खवातीन का रेप कर देते हैं मैं आपके लिए जेल चला जाऊंगा। अब खबर यमन से। यमन के 2 सूबों में सरकारी फौज के हाथों मुतअद्दिद कमांडरों समेत 200 से जायद हूसी बागी हलाक हो गए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक यमन के 2 सूबों सादा और हज्जा में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान यमनी फौज के साथ लड़ाई में मुतअद्दिद कमांडरों समेत
200 سے زیادہ حوثی جنگجو ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ حجہ میں ذرائع نے بتایا ہے کہ فوج نے حوثی ملیشیا کے بیلسٹک میزائل چلانے کے پیڑ تباہ کر دیے ہیں، جبکہ عرب اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے حوثی ملیشیا کے 18 اڈوں کو اپنے حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ صوبہ البیضا میں بھی لڑائی میں 12 حوثی جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب خبر غزہ پٹی سے ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جمعہ کے روز غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر احتجاجی مظاہروں کے دوران اسرائیلی فوج کی وحشیانہ فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 240 شہری زخمی ہو گئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے ترجمان اشرف القدرہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی مشرقی سرحد پر حق واپسی مارچ کے لیے جمع ہزاروں فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے گولیاں چلائیں اور ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ AFP سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعہ کے روز آنسو گیس کی شیلنگ سے 240 فلسطینی زخمی ہوئے، ان میں 82 فلسطینی براہ راست گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ زخمیوں میں ایک امدادی کارکن شروق ابو مسامح اور 10 سالہ ایک بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ اشرف قدرہ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فوٹو جرنلسٹ محمد ابو سلطان جنوبی غزہ میں رفح کے مقام پر ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ خیال رہے کہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں 30 مارچ 2018 سے فلسطینی حق واپسی کے لیے احتجاجی تحریک جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس تحریک کے 23 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ AFP کے نامہ نگار ماضی کی طرف کل جمعہ کو فلسطین مظاہرین سرحدی باڑ کے زیادہ قریب نہیں گئے۔ اس کے علاوہ مظاہرین کی طرف سے اسرائیل کی طرف کوئی آتشگیر کاغذی جہاز نہیں پھینکا گیا۔ اب خبر پاکستان سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے حوالے سے وہ اپنے موقع پر اب بھی قائم و دائم ہے۔ اگر اس ملک نے ہم سے بات کرنی ہے تو عزت کے دائرے میں کرے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ بدعنوانیوں اور خرد برد کے مقدمات چلانے پر شور شرابہ ہوگا، لہٰذا اس حوالے سے میڈیا کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور ان مقدمات میں جو بھی پکڑا گیا میڈیا کو چاہیے کہ وہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں اپنے نقطۂ نظر کو آگے بڑھاؤں گا، عوامی منصوبے شروع کیے جائیں گے اور پاکستان کا پیسہ دیش میں واپس لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے اندرونی حالات ایسے نہیں کہ غیر ملکی دورے کروں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بھارت سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں ہیں، تاہم بھارت کی جانب سے فی الحال کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ نوجوان صدیقی کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ واپس جا کر لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ امریکہ کے حوالے سے وہ اپنے موقع پر اب بھی اٹل ہیں۔ اگر ایک ملک ہمارے ساتھ روابط چاہتا ہے تو اسے عزت و تمیز کے دائرے میں بات کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرے اوپر کسی قسم کا اور کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم فوج کے ساتھ مل کر آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ صحافیوں سے ملاقات کے دوران فرانسیسی صدر کی 2 بار ٹیلی فون کال بھی آئی، جس پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ ابھی مصروف ہیں، بعد میں بات کریں گے۔ ان دونوں سربراہان کی ٹیلی فون پر بات چیت بعد میں سر انجام پا گئی، تاہم اس حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اب خبر ترکی سے۔ صدر رجب طیب اردوغان مختلف مذاکرات کی غرض سے کرغستان کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں۔ بشکیک مناس ہوائی اڈے پر صدر ترکی کا سرکاری طور پر استقبال کیا گیا ہے۔ اس دوران دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ بعد ازاں صدر اردوغان گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ان کو۔ سرکاری گیسٹ ہاؤس میں دونوں ملکوں کے صدور بالمشافہ بات چیت کے بعد بین الوفود مذاکرات شروع ہو گئے۔ اس اجلاس کے اختتام پر دونوں صدر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کریں گے۔ صدر اردوغان 1 تا 3 ستمبر کو دارالحکومت بشکیک میں سرکاری مذاکرات کریں گے اور کرغز صدر سورون بیچین بیکوروف کی میزبانی میں جھیل علاقے میں منعقدہ 3ری عالمی مہاجرین گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایک اور خبر ترکی سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اندرون و بیرون ملک پرعزم طریقے سے ترکی میں جاری ہے۔ ترک مسلح افواج نے اطلاع دی ہے کہ حالیہ 2 ہفتوں میں سر انجام دیے گئے آپریشنز میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 86 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شمالی عراق کے علاقے زاپ، غارہ اور خاکرک پر فضائی کارروائیوں میں 19 دہشت گردوں کو بے بس کیا گیا ہے۔ ترک مسلح افواج کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ 17 تا 31 اگست کے درمیانی عرصے میں اندرون ملک 58 اور سرحد پار 47 سمیت مجموعی طور پر 105 دہشت گرد جہنم رسید ہوئے ہیں۔ آپریشنز میں بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان، اسمگل شدہ سگریٹ اور منشیات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ادھر شامی علاقے افرین میں 20 جنوری سے جاری شاخ زیتون آپریشن میں اب تک 4553 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔
इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा